بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 232 ہے، اور اس سبق میں جنس شرط وقوع الشراء للموکل اذا كان التوکیل بشراء شیء بغیر عینہ کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِن وَكَّلَهُ بشراء عبد بغیر عینہ سے لے کر والتوکیل بالاسلام فی الطعام علی هذه الوجوہ تک ہوگی. تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. اصل نمبر 1، الاصل ان کل واحد يتصرف لنفسه الا اذا اقترن بعمله دلیل يدل على انه يعمل لغیره. کہ اصل یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے لیے تصرف کرتا ہے، ہاں اگر اس کے عمل کے ساتھ کوئی ایسی دلیل مقترن ہو کہ جس سے ظاہر ہو کہ وہ اپنے غیر کے لیے عمل کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ تصرف غیر کے لیے شمار ہوگا. نمبر 2، تصرف المسلم یحمل علی ما یحل له شرعا او یعرف عرفا. کہ مسلمان کا تصرف اس چیز پر محمول کیا جائے گا کہ جو یا تو شرعا اس کے لیے جائز ہو یا اس پر عرف جاری ہو. نمبر 3، المصیر والعدول الی الخلف عند فوات الاصل. کہ نائب کی طرف اسی وقت جایا جاتا ہے کہ جب اصل فوت ہو. نمبر 4، العقد اذا وقع لأحد لا يتحول الى غیرہ. عقد جب کسی کے لیے واقع ہو تو وہ غیر کی طرف منتقل نہیں ہوتا. نمبر 5، شراء شیء بغیر عینہ لا یقع للموکل الا بالاضافة الى المؤکل او الى دراہمہ او بنقد مالہ او بالنیت له. کہ غیر متعین چیز اگر وکیل خریدتا ہے تو وہ عقد موکل کے لیے نہیں ہوگا مگر یہ کہ موکل کی طرف اس کی نسبت کریں یا اس کے دراہم کی طرف اس عقد کی نسبت کریں یا اس کے مال میں سے ادائیگی کریں یا وکیل اس کے لیے اس عقد کی نیت کریں. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس ہے شرط وقوع شراء للموکل اذا كان التوکیل بشراء شیء بغیر عینہ. اس جنس کو کئی فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، اضافت الشراء للموکل. کہ عقد کی نسبت وکیل موکل کی طرف کریں تو یہ عقد موکل کے لیے واقع ہوگا. نمبر 2، اضافت الشراء الی دراہمہ. کہ عقد کی نسبت دراہم کی طرف کریں تو بھی یہ عقد موکل کے لیے واقع ہوگا. اضافت الشراء الی نفسہ او الی دراہم نفسہ. وکیل نے عقد کی نسبت یا تو اپنے طرف کی یا اپنے دراہم کی طرف کی تو اس صورت میں عقد وکیل کے لیے منعقد ہوگا. نمبر 4، اطلق العقد. وکیل نے عقد مطلقاً کیا، نہ تو اپنی طرف نسبت کی اور نہ ہی موکل کی طرف، تو اس کو 4 اوضاع میں تقسیم کیا ہے. وضع نمبر 1، تصادقا فی عدم حضور النیت. دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ عقد کرتے وقت کوئی نیت نہیں تھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یقع العقد للوکیل عند محمد رحمہ اللہ تعالی ویحکم النقد عند القاضی. امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ عقد وکیل کے لیے منعقد ہو جائے گا، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ادائیگی کو حکم بنایا جائے گا کہ اگر اپنے مال میں سے کیا ہے تو وکیل کے لیے، اگر موکل کے مال میں سے ادائیگی کی ہے تو یہ عقد موکل کے لیے ہوگا. نمبر 2، تکاذبا. ایک دوسرے کی تکذیب کی تو اس صورت میں بھی ادائیگی کو حکم بنایا جائے گا بالاتفاق. نمبر 3، نوى الوکیل نفسہ وتصادقا. وکیل نے اپنے آپ کی نیت کی اور ایک دوسرے کی تصدیق بھی کی تو اس صورت میں یہ عقد وکیل کے لیے منعقد ہو جائے گا. نمبر 4، نوى للموکل وتصادقا. موکل کے لیے نیت کی اور دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق بھی کی تو یہ عقد موکل کے لیے منعقد ہو جائے گا. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وَإِن وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ. اور اگر اس نے اسے غیر معین غلام خریدنے کا وکیل بنایا. فَاشْتَرَى عَبْدًا. تو اس نے غلام خریدا. فَهُوَ لِلْوَكِيلِ. تو وہ غلام وکیل کا ہوگا. إِلَّا أَن يَقُولَ نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ يَشْتَرِيَهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ. مگر یہ کہ وکیل یہ کہیں کہ میں نے یہ غلام موکل کے لیے خریدا ہے یا موکل کے مال کے عوض اس غلام کو خریدا ہے. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی هذه المسألة على وجوہ. مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس مسئلہ کی کئی صورتیں ہیں. ان اضاف العقد الى دراہم الامر.
اگر عقد کی نسبت وکیل نے عامر کے دراہم کی طرف کی، کان للعامر عقد حکم دینے والے کے لیے ہوگا، وہو المراد عندی بقولہ او یشتریہ بمال الموکل، اور امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس قول او یشتریہ بمال الموکل سے میری نزدیک یہی مراد ہے، دون النقد من مالہ، نہ کہ اس کے مال میں سے ادائیگی، لأن فیہ تفصیلا وخلافا، اس لیے کہ اس میں تفصیل اور اختلاف ہے، وہذا بالاجماع، اور یہ حکم اجماعی ہے، وہو مطلق، اور حالانکہ یہ مطلق ہے، وإن اضافہ الی دراہم نفسہ، اور اگر اس نے اپنے دراہم کی طرف عقد کی نسبت کی ہے، کان لنفسہ، تو اسی کے لیے ہوگا، حملا لحالہ علی ما یحل لہ شرعا او یفعلہ عادتا، اس کی حالت کو حمل کرتے ہوئے اس معاملہ پر کہ جو شرعاً اس کے لیے جائز ہے یا عادتاً وہ کرتا ہے، اذ الشراء لنفسہ باضافۃ العقد الی دراہم غیرہ مستنکر شرعا وعرفا، اس لیے کہ دوسرے کے دراہم کی طرف عقد کی نسبت کرتے ہوئے اپنے لیے خریدنا شرعاً اور عرفاً ناپسندیدہ ہے۔ قال وإن وکلہ بشراء عبد بغیر عینہ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو ایک غیر معین غلام خریدنے کا وکیل بنایا، تو وکیل نے جا کر غلام خریدا، اب یہ غلام کس کا ہوگا، وکیل کا یا موکل کا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ غلام وکیل کا ہوگا، البتہ اگر وکیل یہ کہیں کہ میں نے موکل کی نیت سے خریدا ہے یا عقد کی نسبت موکل کے مال کی طرف کی ہے، تو اس صورت میں غلام موکل کا ہوگا۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، صاحب ہدایہ علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ عقد کی نسبت وکیل نے موکل کے دراہم کی طرف کی ہے، اب اس صورت میں یہ غلام موکل کے لیے ہوگا، وہو المراد عندی بقولہ او یشتریہ بمال الموکل۔ امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جو یہ فرمایا ہے کہ یشتریہ بمال الموکل، تو اس عبارت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ وکیل نے عقد کی نسبت موکل کے مال کی طرف کی ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وکیل نے ادائیگی موکل کے مال میں سے کی ہے، تو ابھی کس محمل پر محمول کریں گے؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس عبارت سے مراد پہلا محمل ہے، کہ یعنی وکیل نے عقد کی نسبت موکل کے دراہم کی طرف کی ہے، نہ کہ دوسرا کہ وکیل نے ادائیگی موکل کے مال میں سے کی ہے۔ لأن فیہ تفصیلا وخلافا، امام قدوری رحمہ اللہ تعالی کی عبارت کو دو احتمالات میں سے پہلے احتمال پر محمول کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ پہلی جو صورت ہے کہ یعنی عقد کی نسبت موکل کے دراہم کی طرف کرنا، یہ صورت اتفاقی اور اجماعی ہے، اور دوسرا جو احتمال ہے کہ موکل کے مال میں سے ادائیگی کرنا، اس میں اختلاف ہے جس پر انشاءاللہ آگے بحث آئے گی۔ تو جب کسی عبارت میں احتمالات زیادہ ہو تو متفق اور اجماعی صورت پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت سے میرے نزدیک یہ والی صورت مراد ہے کہ وکیل نے عقد کی نسبت موکل کے دراہم کی طرف کی ہے۔ وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى دَرَاهِمَ نَفْسِهِ، یہ دوسری صورت ہے کہ وکیل نے عقد کی نسبت اپنے دراہم کی طرف کی ہے، مثلا یہ کہا ہے کہ غلام میں آپ سے اپنے دراہم کے عوض خرید رہا ہوں، یا ان کے دراہم جو جیب میں ہے یا ہاتھ میں ہے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان دراہم کے عوض خرید رہا ہوں، تو اس صورت میں غلام وکیل کا ہوگا، حملا لحالہ علی ما یحل لہ شرعا او یفعلہ عادتا۔ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ عرف و عادت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے خریدتا ہے، تو وکیل نے چونکہ اس عقد کی نسبت اپنے مال کی طرف کی ہے، تو عرف و عادت کے مطابق یہ غلام اس نے اپنے آپ کے لیے خریدا ہے، اور شرعاً بھی جائز ہے کہ اپنے مال کے عوض جب کوئی شخص خریداری کرتا ہے تو شرعاً اس آدمی کی ملکیت اس پر ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ
کہ وکیل اگر عقد کی نسبت اپنے دراہم کی طرف کریں تو اس صورت میں اس غلام پر ملکیت وکیل کی ثابت ہوگی۔ اذ الشراء لنفسه، دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے مال کو لے کر اپنے آپ کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے تو شرعاً اور عرفاً اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کی عرف و عادت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے مال کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور شرعاً یہ اس وجہ سے مستنکر اور برا ہے کہ اگر یہ دوسرے کے مال سے اپنے آپ کے لیے کوئی چیز خریدے گا تو یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اس کے مال کو غصب کیا اور اپنا ذاتی نفع اس سے لے رہا ہے، اور دوسرے کے مال کو غصب کرنا شرعاً برا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر وکیل عقد کی نسبت موکل کے مال کی طرف کرے تو اس صورت میں ملکیت موکل کے لیے ثابت ہوگی، اور اگر عقد کی نسبت اپنے مال کی طرف کرے تو اس صورت میں ملکیت وکیل کے لیے ثابت ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى دَرَاهِمَ مُطْلَقَةٍ، اور اگر وکیل نے عقد کی نسبت مطلق دراہم کی طرف کی، فَإِنْ نَوَاهَا لِلْآمِرِ فَهُوَ لِلْآمِرِ، تو اگر اس نے عقد کی نیت موکل کے لیے کی ہے تو عقد موکل کے لیے ہوگا۔ وَإِنْ نَوَاهَا لِنَفْسِهِ فَلِنَفْسِهِ، اور اگر اپنی ذات کے لیے نیت کی ہے تو عقد اس کے لیے ہوگا۔ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِنَفْسِهِ، اس لیے کہ اسے حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کے لیے کام کریں۔ وَيَعْمَلَ لِلْآمِرِ فِي هَذَا التَّوْكِيلِ، اور اس وکیل بنانے میں موکل کے لیے کام کریں۔ وَإِنْ تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ، اور اگر نیت میں وہ ایک دوسرے کو جٹلائیں، يُحَكَّمُ النَّقْدُ بِالْإِجْمَاعِ، تو ادائیگی کو حکم بنایا جائے گا اجماعاً۔ لِأَنَّهُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اس لیے کہ ادائیگی اس پر ظاہر دلیل ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ وَإِن توافق على أنه لم تحضره النية قال محمد رحمه الله تعالى هو للعاقد، لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت، اور اگر دونوں باہمی متفق ہوئے کہ عقد کے وقت نیت نہیں تھی تو امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ شراء عاقد کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اصل یہی ہے کہ ہر شخص عمل اپنے لیے کرتا ہے مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ کام اپنے غیر کے لیے کیا ہے، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہوا۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی يحكم النقد فيه لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا، فمن أي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه، وَلِأَنَّ مَعَ تَصَادُقِهِمَا يَحْتَمِلُ النِّيَّةَ لِلْآمِرِ، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ادائیگی کو حکم بنایا جائے گا، اس لیے کہ جو کام اس نے مطلق کیا ہے وہ دونوں صورتوں کا محتمل ہے، پس یہ کام موقوف رہے گا۔ تو جس کے مال سے ادائیگی کی ہو یہ محتمل کام اسی مال کے مالک کے لیے کیا، اور اس لیے کہ دونوں کا نیت پر باہمی عدم تصدیق کے باوجود بھی موکل کے لیے نیت کا احتمال رکھتا ہے۔ وفيما قلناه حمل حاله على الصلاح كما في حالة التكاذب، اور جو کچھ ہم نے کہا اس میں وکیل کے حال کو درستگی پر محمول کرنا ہے جیسا کہ باہمی جھٹلانے کی حالت میں۔ والتوکیل بالاسلام فی الطعام، اور غلہ میں بے سلم پر کسی کو وکیل مقرر کرنا انہی صورتوں پر ہے۔ وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى دَرَاهِمَ مُطْلَقَةٍ، یہ تیسری صورت ہے کہ وکیل نے عقد مطلقاً کیا ہے، یعنی عقد کی نسبت نہ تو اپنے دراہم کی طرف کی ہے اور نہ ہی موکل کے دراہم کی طرف، بلکہ مطلقاً کہا ہے کہ غلام میں آپ سے دراہم کے عوض خرید رہا ہوں، تو اس صورت میں نیت کو حکم بنایا جائے گا۔ اگر نیت اپنے لیے کی ہے تو یہ غلام وکیل کا ہوگا، اور اگر موکل کے لیے نیت کی ہے تو غلام موکل کا ہوگا، اس لیے کہ وکیل کو اختیار حاصل ہے کہ اپنے آپ کے لیے خریداری کریں، اور توکیل کی وجہ سے اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ موکل کے لیے خریدیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے نیت کو حکم بنایا کہ جس کے لیے نیت کی ہے یہ خریداری اسی کے لیے تصور ہوگی۔
وَإِن تَكَاذَبَا فِي النِّيَّةِ، اور اگر وکیل اور موکل نیت میں ایک دوسرے کی تکذیب کریں، مثلا وکیل نے یہ کہا کہ یہ غلام میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، موکل نے کہا کہ نہیں آپ نے اپنے لیے خریدا ہے، یا وکیل نے کہا کہ میں نے اپنے لیے خریدا ہے اور موکل نے کہا کہ نہیں آپ نے میرے لیے خریدا ہے، تو اس صورت میں دونوں کے مابین فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ادائیگی کو حکم بنایا جائے گا۔ اگر ادائیگی وکیل نے اپنے مال میں سے کی ہے تو یہ اس بات کی ظاہری دلیل ہے کہ یہ خریداری اپنے لیے کی ہے، اور اگر موکل کے مال میں سے ادائیگی کی ہے تو اس بات کی ظاہری دلیل ہے کہ یہ خریداری موکل کے لیے کی ہے۔ وَإِن تَوَافَقَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ، اور اگر وکیل اور موکل اس بات پر متفق ہو جائے کہ عند العقد وکیل کی کوئی نیت نہیں تھی، ابھی یہ غلام کس کا ہوگا، وکیل کا یا موکل کا؟ تو اس میں اختلاف ہے امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مابین۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عقد عاقد کے لیے نہیں وکیل کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ ہر شخص کام اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، خرید و فروخت اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کے خلاف پر کوئی دلیل ثابت ہو جائے کہ یہ خریداری اس نے اپنے لیے نہیں کی ہے بلکہ فلاں کے لیے کی ہے، اور یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ غلام عاقد یعنی وکیل کا ہوگا۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وکیل کا جو فعل ہے اس میں دونوں احتمال ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے لیے خریدا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ موکل کے لیے خریدا ہو۔ تو ابھی ہمیں کوئی مرجح چاہیے کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک جہت کو ترجیح دیں، تو ہم نے نقد کو حکم بنایا کہ ادائیگی جس کے مال میں سے کی گئی ہے تو اس مرجح کی بنا پر ہم اس جہت کو ترجیح دے دیں گے، یعنی اگر وکیل نے اپنے مال میں سے ادائیگی کی ہے تو یہ عقد اس نے اپنے لیے کیا ہے، اور اگر موکل کے مال میں سے کی ہے تو یہ عقد وکیل نے موکل کے لیے کیا ہوگا۔ وَلِأَنَّ مَعَ تَصَادُقِهِمَا يَحْتَمِلُ النِّيَّةَ لِلْآمِرِ، یہ دوسری دلیل ہے کہ وکیل اور موکل دونوں اس بات پر متفق ہے کہ عند العقد کوئی نیت نہیں کی تھی، تو ابھی یہ بھی تو ممکن ہے کہ خریدتے وقت یہ غلام وکیل نے موکل کے لیے خریدا ہو لیکن بعد میں وہ بھول گیا ہو، تو یقینی طور پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلام وکیل نے اپنے آپ ہی کے لیے خریدا ہے، یہ عقد عاقد ہی کے لیے ہوا ہے۔ وفیما قلناه حمل حاله على الصلاح، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے صاحب ہدایہ نے جو فرمایا اس میں وکیل کے حال کو صلاح اور درستگی پر محمول کرنا ہے، بئی طور کہ اگر ہم امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی بات کو تسلیم کریں کہ ادائیگی تو موکل کے مال میں سے کی گئی ہو اور وہ مبیع اور غلام وکیل کے لیے، تو اس صورت میں تو وکیل غاصب ہو جائے گا، اور اگر یہ خریداری بھی وکیل کے لیے ہو جائے تو اس صورت میں وکیل غاصب نہیں ہوگا، لہٰذا قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ترتیب یعنی نقد کو حکم بنایا ہم نے بیان کیا ہے، اس میں وکیل کی حالت کو درستگی پر محمول کرنا ہے، لہٰذا اسی ترتیب کے مطابق دونوں کے مابین فیصلہ کرنا چاہیے۔ والتوکیل بالاسلام فی الطعام علی هذه الوجوہ، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ غلہ میں بے سلم کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرنے میں بھی یہی صورتیں ہیں، کیونکہ طعام یعنی غلہ وہ غیر معین ہے، تو جب وکیل غلہ خریدتا ہے تبھی دیکھا جائے گا کہ عقد کی نسبت اپنے مال کی طرف کی ہے یا موکل کے مال کی طرف کی ہے یا مطلقاً خریدا ہے۔ اگر اپنے مال کی طرف کی ہے تو اس صورت میں وہ غلہ وکیل کا ہوگا، اور اگر موکل کے مال کی طرف کی ہے تو اس صورت میں غلہ موکل کا ہوگا، اور اگر مطلقاً عقد کیا ہے تو جس کے لیے وکیل نے نیت کی ہے اسی کے لیے ہوگا، اور اگر ایک دوسرے کو جھٹلائیں تو اجماعی طور پر نقد یعنی ادائیگی کو حکم بنایا جائے گا، اور اگر دونوں متفق ہے کہ عند العقد کوئی نیت نہیں تھی تو اس میں امام محمد اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے مابین جو اختلاف ہے وہ اختلاف ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔